آج کا یہ ٹاپک ہے یہ بتاتا ہے کہ اب کمرشل کورٹس آرڈیننس کے ذریعے اسٹیبلشڈ ہو گئی ہیں اور ان کے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ بھی بٹوین ٹو کمپنیز جب فارمز ہوں گے تو کیا وہ جورسڈکشن کمپنی کورٹ کو ہوگی یا وہ جورسڈکشن جو ہے وہ کمرشل کورٹ کو ہوگی. ہمارا اس پہ زیادہ فوکس ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ میں جورسڈکشن پہ آؤں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا یہ جو کمپنی ہے، کمپنی ایکٹ 2017 اس کے 3 سٹیجز ہیں. اگر کمپنی کو بنانا ہو، نمبر 1 کمپنی بنتی کیسے ہے، کمپنی چلتی کیسے ہے اور کمپنی مرتی کیسے ہے. ان سے ریگولیٹری افیئرز جتنے بھی ہوں گے وہ جورسڈکشن ہے یا تو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی یا جورسڈکشن ہے کمپنی کورٹ کی. اب ہم دیکھتے ہی ہیں کہ کمپنی بنتی کیسے ہے. کمپنی بنانے کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں، اور وہ SECP ایکٹ کے تحت یہ اسٹیبلش ہوئی ہے. اب کمپنی بنانے کے لیے بیسک 2 ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں جس کو میمورینڈم آف آرٹیکل کہتے ہیں اور میمورینڈم آف ایسوسیشن کہتے ہیں. اب جب 2017 کا ایکٹ آیا تو ان کو کنسالیڈیٹڈ فارم میں ویسٹ میں بھی اور یہاں بھی کانسٹیٹیوشن آف دا کمپنی کہتے ہیں. بوتھ ڈاکومنٹس آرٹیکل اینڈ میمورینڈم کلیکٹیولی ول بی کالڈ دا کانسٹیٹیوشن آف دا کمپنی. میمورینڈم میں 5 چیزیں ہیں: کمپنی کا نام کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، اس کے علاوہ کیپٹل کیا ہوگا کمپنی کا، اور کمپنی کے سبسکرائبرز کون ہوں گے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان 5 کلازز کے اندر جو مین امپورٹنٹ کلاز ہے وہ کمپنی کا بزنس ہے، کمپنی کا آبجیکٹ ہے کہ کیا کمپنی جو کام کر رہی ہے کیا وہ آبجیکٹ کے اندر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد آرٹیکل آف ایسوسیشن، بیسیکلی اٹ از دا انٹرنل کانسٹیٹیوشن آف دا کمپنی کہ کمپنی ریگولر بیسس پہ، ڈیلی بیسس پہ کام کیسے کرتی ہے. واٹ آر دا فنکشن آف دا کمپنی کہ ہم نے کمپنی نے اکاؤنٹ اگر اوپن کرنا ہے، کمپنی نے اگر کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے کسی کے ساتھ تو وہ پارس کس کے پاس ہے، یہ ہمارا آرٹیکل آف ایسوسیشن بتاتا ہے. یہ دونوں ڈاکومنٹس تیار ہونے کے بعد SECP اس کو رجسٹرڈ کرتی ہے. اس سے پہلے ایک فارمل پروسیجر ہوتا ہے، ہم اس میں کمپنی کا نام ویریفائی کرتے ہیں، وہ فارمیلٹی ہے. لیکن لیگل ڈاکومنٹس یہ 2 ہیں، کمپنی کا آرٹیکل اور کمپنی کا میمورینڈم. جب کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو اس رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ کو سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کہتے ہیں. Basically, it is the birth certificate of the company. At that time, company will be established a separate legal entity from its shareholder who contributed their capital blood in the company. So basically, جو certificate of incorporation ہے, this is very important. جو company کی special entity کو، company کی individual entity کو legally بتاتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کمپنی بن تو گئی، اب کمپنی چلتی کیسے ہے. کمپنی کو چلانے کے لیے سب سے پہلے جو اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے. اب کیونکہ ایک ماڈرن ورلڈ آ گئی ہے، کارپوریٹ گورننس ہے. پہلے یہ تھا کہ صرف ایک بورڈ میں صرف ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہوتے تھے. اب کمپنی کی جو اس کی کمپوزیشن ہے یا کانسٹیٹیوشن آف دا بورڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اس میں نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز بھی ہیں، انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز بھی ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹرز بھی ہیں. جو اس کو ہیڈ کرتا ہے وہ چیئرمین ہے، چیئرمین آف دا بورڈ، اور وہ انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز میں سے ہوتا ہے. Executive directors will not be entitled to become the chairman of the company. تو بیسیکلی کمپنی کا جو ہیڈ ہوگا وہ بورڈ کا چیئرمین ہوگا. اس کے بعد کمپنی جب فنکشن کرتی ہے وہ میٹنگز کے تھرو کرتی ہے. میٹنگز 3 قسم کی ہیں. ایک اسٹیچوٹری میٹنگ ہے جو کمپنی کی لائف میں فرسٹ اور لاسٹ ہوتی ہے. ودن 9 months کمپنی کی برتھ کے بعد جو پہلی میٹنگ ہوگی اس کو اسٹیچوٹری میٹنگ کہتے ہیں. اس کی امپورٹنس آگے چل کے آئے گی. اس کے بعد دوسری جو ہے وہ اینول جنرل میٹنگ ہے جو 15 months کے اندر کمپنی کو کرنا ہوتی ہے. اور 2 AGM کے درمیان جتنی بھی میٹنگز ہوں گی ان کو ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگز کہتے ہیں. سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ آرٹیکل آف ایسوسیشن آتھورائز کرتا ہے کہ فار ایگزامپل 5 ملین سے اوپر اگر کوئی کانٹریکٹ کرنا ہے تو وہ اس کی اپروول شیئر ہولڈر سے لینی ہے. تو اس کے لیے کمپنی کا بورڈ آتھورائز نہیں ہے، وہ پھر ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں، اس کے ذریعے آتھورائزیشن دیتے ہیں. اس کے بعد ریزولوشن ہے، ایک جنرل ریزولوشن ہے، ایک اسپیشل ریزولوشن ہے. اگر کمپنی کو
कंपनी के अंदर कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट बिजनेसेस हैं कंपनी एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड हैं कि किन किन बिजनेस के जरिए स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए पास होंगे, कौन से बिजनेसेस जो हैं वो जनरल जो रेजोल्यूशन है उसके जरिए पास होंगे। लेकिन इसके लिए 21 डेज का नोटिस होना ज़रूरी है। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 3/4 मेजॉरिटी चाहिए और जो जनरल रेजोल्यूशन है उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। उसके बाद कंपनी का कैपिटल है, जब कंपनी चल रही होती है तो 3 तरीकों से कैपिटल बढ़ाया जा सकता है। अगर कंपनी पब्लिक है, पब्लिक कंपनी 2 तरह की हैं, एक लिस्टेड कंपनी, एक नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी। जो लिस्टेड कंपनी है उसको ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और सिक्योरिटीज एक्ट के जरिए ये पावर है कि वो मार्केट के अंदर जाकर अपनी शेयर्स को सेल आउट कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जो नॉन लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी है वो ओवर द काउंटर करती है, उनके लिए उनके अपने एजेंट होते हैं जिसके ज़रिए शेयर सेल आउट होते हैं। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी है, इसके शेयर्स पब्लिकली ऑफर नहीं हो सकते। ये बेसिकली दूसरा तरीका जो है कंपनी का शेयर बढ़ाने का वो लोन है। और तीसरा तरीका डिबेंचर है। डिबेंचर एक बॉन्ड होता है जो पब्लिक कंपनीज इशू करती हैं। उसके बाद ऑडिट और ऑडिटर्स हैं, इसके लिए पब्लिक कंपनीज के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होती है। अब इसके लिए एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, जिसके ज़रिए पब्लिक कंपनीज के अंदर ये एक पूरा बोर्ड जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है। अगर कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हों तो SECP के पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। उसके लिए इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करती है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, मिनिमम 10% हैं या उससे भी कम हैं, उनके साथ कोई ऑपरेशन हो रहा है तो वो कंपनी एक्ट के तहत ये कंपनी कोर्ट की पावर है, वो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट को डील कर सकती है। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते हैं जो डायरेक्टर्स की पावर्स को सीज कर देते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी को रन करते हैं। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी है। अगर कोई कंपनी चल रही है तो वो 3 तरीकों से उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जा सकती है कि अगर उसमें टेक ओवर, किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया जाए, अमलगमेशन हो जाए एक से ज़्यादा कंपनीज की, उसके अलावा मर्जर हो जाए एक से ज़्यादा कंपनीज का, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग है। तो कंपनी चलती जो है आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, दीज आर द मोड कि कंपनी वर्क कैसे करती है। उसके बाद कंपनी की वाइंडिंग अप का प्रोसीजर है। वाइंडिंग अप 3 तरह की है। कंपल्सरी वाइंडिंग अप, उसके 9 जो हैं वो ग्राउंड्स दिए हुए हैं कंपनी के अंदर। ये कंपनी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, वो उसको वाइंड अप करती है। दूसरा वॉलंटरी वाइंडिंग अप है जिसमें शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं कि कंपनी हैज़ अ सफिशिएंट एसेट टू पे द डेट ऑफ क्रेडिटर्स। अगर ये सफिशिएंट एसेट कंपनी के मौजूद हों और वो कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं तो वॉलंटरीली शेयर होल्डर वाइंड अप कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। अगर वॉलंटरीली कोई किसी शेयर होल्डर्स को इतराज़ हो, ऑब्जेक्शन हो या किसी क्रेडिटर्स को ऑब्जेक्शन हो तो वो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी कोर्ट ही उसकी सुपरविजन करेगी। और कंपनी के वाइंडिंग अप के प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं। मर्जर ऑफ द कंपनी, इसके लिए पूरी स्कीम बनेगी। सबसे पहले दोनों बोर्ड्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अप्रूवल देंगे, फिर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल के बाद ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के बाद ये पूरी स्कीम बनेगी कि हाउ इट विल बी मर्ज। उसकी अप्रूवल कंपनी कोर्ट देगी। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंपनीज क्या है? बेसिकली कुछ स्टैट्यूटरी पावर्स हैं जिसमें अब 2017 के अंदर जितनी भी फिड्यूशरी पावर्स थी डायरेक्टर्स की वो कंपनी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी गई हैं। उससे पहले ये डेवलप हुई थी केस लॉ के जरिए। उसमें से गुड फेथ में काम करना, कंपनी के बिजनेस को प्रमोट करना, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में काम करना, रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस को यूज़ करना, ये वो बेसिकली फिड्यूशरी ड्यूटीज़ हैं जो डायरेक्टर्स जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं। अब हुआ ये है कि बेसिकली जब ये पावर्स भी दे दी गई एक्ट के तहत और ड्यूटीज़ भी दे दी गई तो इसमें डिस्क्रिशन आ गई। तो दुनिया ने डिस्क्रिशन को एड्रेस करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड बनाए, जिसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आपने बहुत बड़ा शोर सुना होगा। बेसिकली दिस इज द कोड टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
اب یہ ہے کہ کمپنی کے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ کن طریقوں سے ایڈریس ہوتے ہیں. یہ 5 طریقے ہیں جن سے کمپنی کے ڈسپیوٹ ایڈریس ہوں گے. پہلا طریقہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو جورسڈکشن آف سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. اب جہاں کہیں کمپنی ایکٹ کے اندر پار کمیشن کو دی گئی ہے یا اس کی پار کسی کمیشن کے آفیسر کو دی گئی ہے, چاہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے, کمشنر ہے, رجسٹرار ہے, وہ تمام ایڈمنسٹریٹو پار ہے وہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ہی اس کو ایڈریس کرے گا, وہ کسی کورٹ میں ڈائریکٹ نہیں آ سکتی. اس کے بعد یہ پارز ڈیلیگیٹڈ ہیں, اس کے لیے 2019 میں ڈیلیگیٹڈ رولز بنے ہیں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن نے, یہ دوسرے آفیسرز کو بھی کمشنر کی پار ڈیلیگیٹ کی جا سکتی ہے. اب ان پارز کے بعد اگر کسی کو اسیل کرنا ہے, امینڈ کرنا ہے ان ڈیسیژنز کو جو ایڈمنسٹریٹولی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کرتی ہے یا ان کو کوئی آفیسرز کرتا ہے, تو اس کے لیے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ایک ایپلیٹ بینچ بنایا ہے. ایپلیٹ بینچ کی کمپوزیشن یہ ہے کہ جو کمشنر ہوتے ہیں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن, کم از کم 2 یا 2 سے زیادہ یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. اس میں اپیل کی جا سکتی ہے جو بھی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کمپنی کے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن خود یا ان کے کوئی آفیسر یا ڈیلیگیٹڈ پارز کے تحت کوئی رجسٹرار ڈیسیژن کرتا ہے, اس کو اسیل کیا جاتا ہے ایپلیٹ بینچ کے میں. ایپلیٹ بینچ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن نے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ایکٹ کے سیکشن 33 کے تحت اسٹیبلش کیا ہے. لیکن یہ پار جو ہیں, یہ جو آرڈرز ہیں, یہ اسیل نہیں ہو سکتے ایپلیٹ بینچ میں. اگر کوئی پالیسی ڈیسیژن ہے, اگر کوئی ریویو اور ریویژن کی پار ایکسرسائز کسی کمشنر نے کی ہے یا ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کی ہے جو اسٹیچوٹس اور رولز کے اندر پرووائڈڈ ہوگی, اس کے بعد اگر کوئی آرڈر ایکسرسائز ہوا, ڈیسیژن ہوا ہے, کسی کے خلاف کوئی لیگل پروسیڈنگ سٹارٹ کی گئی ہیں, چاہے وہ کرمنل ہیں چاہے وہ سول نیچر کی ہیں, تو وہ بھی ایپلیٹ بینچ کے اندر اسیل نہیں ہو سکتے. اگر کوئی انٹرم آرڈرز ہیں کسی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے آفیسرز کے یا ان کے کمشنر کے. تو بیسیکلی سب سے امپورٹنٹ پار کمپنی ایکٹ کے اندر سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کی ہے, کیونکہ وہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے. اس کے کمشنر, ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور دوسرے آفیسرز کو یا اسٹیچوٹ کمپنی ایکٹ خود پرووائڈ کرتا ہے یہ پار, یا یہ ڈیلیگیٹڈ پارز ہیں جو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن نے 2019 کے ڈیلیگیٹڈ رولز بنائے ہیں کہ ہاؤ دس پار کین بی ڈیلیگیٹڈ, کون کون سی پار وہ ڈیلیگیٹ کی گئی ہے. ان کے جتنے بھی ڈیسیژن ہوں گے ان کو اسیل کرنے کے لیے صرف ایک فورم ہے جس کو ایپلیٹ بینچ کہتے ہیں, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. اس کے بعد کمپنی ایکٹ کے اندر ADR کا پورا میکانزم پرووائڈڈ ہے. سیکشن کمپنی ایکٹ کا 276 یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ میڈیشن اینڈ کنسیلیشن کیسے کی جائے گی, اس کا پروسیجر کیا ہوگا. یہ کمپنی ایکٹ کا سیکشن 276 پرووائڈ کرتا ہے. یہ کمپریہنسو میکانزم ہے کہ اگر کمپنی کا, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو سمجھنے کی ہے کہ میں جتنی بھی بات کر رہا ہوں اس وقت تک, یہ کسی بھی کمپنی کے انٹرنل افیئرز کی ہے. شیئر ہولڈر کا ڈسپیوٹ ہے, کریڈیٹرز کا ڈسپیوٹ ہے, یہ کمپنی کی ریگولیٹری افیئرز جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں جس میں کمپنی کی میٹنگ سے لے کر شیئر اونرشپ سے لے کر دوسرے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پارز ہیں وہ ایکسرسائز ہوئی ہیں, یہ تمام میٹرز یا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن خود ریزالو کرتا ہے ایڈمنسٹریٹو جورسڈکشن میں یا ایپلیٹ بینچ کرتا ہے. اس کے علاوہ الٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکانزم پرووائڈڈ ہے, میڈیشن اور کنسیلیشن کا. اس کے لیے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن نے میڈیشن اینڈ کنسیلیشن رولز اسٹیبلش کیے ہیں جو پروسیجر بتاتے ہیں کہ میڈیٹر کام کیسے کرے گا اور کنسیلیٹر کام کیسے کرے گا. اس کے لیے پورا میکانزم پرووائڈڈ ہے. تیسرے نمبر پہ ADR کا آربیٹریشن ہے. آربیٹریشن کا سیکشن جو کمپنی ایکٹ کے اندر آتھورائز کرتا ہے وہ 278 ہے, اور اس کا پورا میکانزم آربیٹریشن ایکٹ 1940 میں ہے جو آلریڈی آپ سمجھتے بھی ہیں اور ابھی آپ کو بتایا بھی گیا اس سے پہلے. یہ 3 طریقے جو ہیں, there are 3 methods for ADR provided in the company act: mediation, reconciliation and arbitration. لیکن یہ جو پارٹیز ہیں ان کی کنسنٹ سے ہوگا. اگر میٹر کسی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ چل رہا ہے, چاہے وہ کمشنر کے پاس ہے, رجسٹرار کے پاس ہے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف دا SECP کے پاس ہے یا ایپلیٹ بینچ کے پاس ہے,
تو پارٹیز ایگری کر سکتی ہیں ADR کے لیے کہ ہم اس پہ میڈیشن کرنا چاہتے ہیں یا ریکنسلیشن کرنا چاہتے ہیں یا آربیٹریشن کرنا چاہتے ہیں. اب کمپنی کورٹ بیسیکلی جو سیکشن 5 کے تحت کمپنی ایکٹ میں اسٹیبلش کی گئی ہے. اس سے پہلے ہمارے ہاں کمپنی کورٹ اسٹیبلش تو تھی لیکن اس کے لیے پروسیجر سیپریٹ تھا. CPC اس پہ اپلائی اس سمنگ کے علاوہ اپلائی نہیں ہوتی تھی. اس کے لیے 1997 کے کمپنی کوڈ کے رولز تھے. لیکن اس کمپنی ایکٹ کے اندر اضافہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک کمپریہنسو سیکشن 6 ڈالا گیا ہے جو پورا میکانزم بتاتا ہے کہ کمپنی کوڈ کام کیسے کرے گی. بیسیکلی کمپنی کوڈ جیسے آپ کی نالج میں ہے کہ جو CPC کا سیکشن 9 ہے, تمام جو پارز سول کوڈ کی سیکشن 9 کے تحت ہیں وہی تمام پارز آگے کیس لا میں چل کے آئے گا وہ کمپنی کوڈ کے پاس ہیں. اگر وہ ڈسپیوٹ کمپنی کا ڈسپیوٹ ہے اور کمپنی ایکٹ میں یہ پار پرووائڈڈ ہے کہ یہ کیس اسپیسیفکلی کمپنی کورٹ ہی سنے گی, تو اس کی جورسڈکشن جو ہے وہ سیکشن 5 اور 6 میں ڈیٹرمن ہے کہ اوریجنل جورسڈکشن آف دا کمپنی کورٹ کیا ہے. یہ پرووائڈڈ ہے کہ جو کمپنی کے شیئر ہولڈرز کا ڈسپیوٹ ہوگا, کمپنی کے انویسٹرز کا ڈسپیوٹ ہوگا یا کمپنی کے کریڈیٹرز کا ڈسپیوٹ ہوگا تو وہ سیکشن 5 کے تحت کمپنی کورٹ میں جائے گا. اس کے بعد ایک ایڈوائزری جورسڈکشن ہے کمپنی کورٹ کی جو فیڈرل گورنمنٹ سیکشن 8 کے تحت کمپنی کورٹ سے کوئی ایڈوائس لے سکتی ہے, لیکن جو بھی وہ ایڈوائس دے گی کمپنی کورٹ وہ ایک آرڈر آف دا کورٹ تصور کیا جائے گا. اس کے علاوہ کمیشن کو بھی یہ پار ہے اور پارٹیز کو بھی یہ پار ہے کہ وہ ڈائریکٹ اوریجنل جورسڈکشن آف دا کمپنی آن دا فراڈ ایشوز پہ اسیل کر سکتے ہیں, اویل کر سکتے ہیں, انووک کر سکتے ہیں. وائنڈنگ اپ کی کمپلیٹ پار نہ کمیشن کی ہے نہ کسی اور اتھارٹی کی ہے, یہ کمپنی کورٹ کی پار ہے. اس کے علاوہ یہ انسٹانسز ہیں جو پرووائڈ کی گئے ہیں کمپنی ایکٹ کے اندر کہ ان میٹرز کے اوپر ایکسکلوسیو جورسڈکشن جو ہے وہ کمپنی کورٹ کی ہے. فکسیشن آف ریموریشن آف آڈیٹرز, اگر اس پہ کسی کو اعتراض ہے کریڈیٹرز کو, ڈائریکٹرز کو یا کمپنی کے اسٹیک ہولڈرز کو. ریکٹیفیکیشن آف رجسٹر آف شیئرز ہے. الیکشن آف ڈائریکٹرز کو کسی نے اسیل کرنا ہے. پارٹیز رائٹ ریلیٹنگ ٹو شیئر اونرشپ اور ڈائریکٹرشپ کا رائٹ ہے اگر وہ پراپرلی ایکسرسائز نہیں کیا گیا, جتنے شیئرز بنتے تھے اس کے مطابق ڈائریکٹرز کی ایلوکیشن نہیں ہوئی, تو یہ پارز کمپنی کورٹ کی ہے. پریونشن آف آپریشن اینڈ مس مینجمنٹ, اس کے لیے بھی کمپنی کورٹ کو یہ پار ہے. اپوائنٹمنٹ آف ایڈمنسٹریٹر ہمیشہ کمپنی کورٹ ہی اپوائنٹ کرے گی. جب ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ ہوں گے تو کمپنی کے ڈائریکٹرز کی پار سی ہو جائے گی, جبکہ انویسٹیگیٹر یا انویسٹیگیشن کی پار کمیشن کے پاس ہے. ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کرنے کی پار کمپنی کورٹ کے پاس ہے. اب دوسری پار ایپلیٹ پار ہے. اگر کوئی ڈیسیژن ایپلیٹ بینچ کرتا ہے سیکشن 33 آف سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے تحت, یا سیکشن وہ اپیل فائل کر سکتا ہے کمپنی کورٹ کے اندر سیکشن 480 کے نیچے. کسی بھی ایپلیٹ بینچ کے آرڈر کو اسیل کرنے کے لیے کسی اور کورٹ میں جانے کی بجائے ڈائریکٹ جو ہے وہ اپیل فائل کی جائے گی کمپنی کورٹ کے اندر. یہ اپیل کی ٹائم پیریڈ 60 ڈیز ہے. اس کے بعد ایک آڈٹ اوور سائٹ ابھی اسٹیبلش کیا ہے, 2020 میں امینڈمنٹ آئی ہے, جس میں کمپنی کی فنانشل رپورٹنگ سسٹم کو اور انٹرنل کنٹرول کو مینیج کرنے کے لیے یا اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک آڈیٹرز کا پورا بورڈ اسٹیبلش کیا گیا ہے. اگر اس کی کوئی آرڈر آتا ہے تو اس آرڈر کے خلاف بھی اپیل جو ہے وہ کمپنی کورٹ میں ہوگی. کمپنی لا کے اندر جتنے بھی آفینسز ہیں ان تمام کی جورسڈکشن وہ سیشن کورٹ کے پاس ہے. جتنے بھی آفینسز پرووائڈڈ ہیں کمپنی کورٹ کے اندر, کمپنی ایکٹ کے اندر, ان تمام آفینسز کی جورسڈکشن سیشن کورٹ کے پاس ہے. اور ان ڈیسیژنز کی اپیل جو ہے سیشن کورٹ ایگزیکیوشن کا میکانزم پرووائڈڈ ہے آرڈر 21 کے اندر, CPC کے اندر. اب کویشچن آتا ہے کہ یہ جو کمرشل, یہ جتنے بھی میں نے آپ کو 4 فورم بتائے ہیں کہ پہلے ایڈمنسٹریٹو فورم ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کا, جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے جو ایکسرسائز ہوگی وہ کمیشن کے جو ایکٹ پرووائڈ کرتا ہے اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کا ایکٹ پرووائڈ کرتا ہے. کمپنی ایکٹ اور SECP کے ایکٹ جتنی بھی پار دیتے ہیں
ریگولیٹری اتھارٹی کو یعنی SCCP کو وہ تمام ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں ان کو اسیل کرنے کی جورسڈکشن ایپلیٹ بینچ کے پاس ہے جو SCCP ایکٹ کے سیکشن 33 کے تحت ہوئی ہے. SCCP ایکٹ کے تحت جو ایپلیٹ بینچ کے آرڈر ہیں ان کو کمپنی کورٹ میں اپیل میں اسیل کیا جائے گا. اس کے علاوہ کمپنی کورٹ جو اسٹیبلش ہوئی ہے اس کی اوریجنل جورسڈکشن بھی ہے جو کمپنی ایکٹ کے اندر پرووائڈڈ ہے. اس کے علاوہ اپیل کا علاوہ ایک ایڈوائزری جورسڈکشن بھی ہے. تیسرے نمبر پہ الٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکانزم بھی پرووائڈڈ ہے جس میں آربیٹریشن میڈیشن اینڈ کنسیلیشن پرووائڈڈ ہے. اب ہم آتے ہیں کمرشل کوڈ کی طرف. کمرشل کوڈ میں جیسے ابھی کسی بھی کمرشل ایکٹیویٹی کو ڈیفائن کیا گیا ہے, اس میں ٹو کمپنیز کے درمیان اگر دو کمپنیز کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہے اس پہ ڈسپیوٹ آتا ہے. اگر ایک کمپنی فارن کمپنی ہے یا اس کے علاوہ ڈومیسٹک کمپنی ہے یا فرم ہے, اب یہ میٹرز کمپنی کورٹ میں نہیں جائیں گے, یہ میٹرز سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اور اس کے ایپلیٹ بینچ کے پاس نہیں جائیں گے. یہ ویسے ہی ان کی ریزولوشن ہوگی جو میکانزم ہمارے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے اندر پرووائڈڈ ہے. اب نیچر آف کیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ہے. سیکشن 12 سے لے کر آن ورڈ اب کیس کی نیچر ڈیپینڈ کرے گی کہ وہ کمرشل کورٹس اس جورسڈکشن کو کیسے انٹرٹین کرتا ہے. یہ جو ایکٹ ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آپ کو جورسڈکشن پرووائڈ کرتا ہے, باقی سبسٹینٹیو لا, کانٹریکٹ ایکٹ اور اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ہی ڈسپیوٹ ریزالو ہوں گے. اب یہ لیڈنگ ججمنٹ ہے جو 1966 میں آئی, یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی کمپنی کو کورٹ کے اندر ریپرزینٹ کرنا ہے, وہ لیگل ایڈوائزر ہو یا ادروائز ایڈوائزر ہو, تو اس میں یہ ڈٹرمن کر دیا گیا تھا کہ وہ پرووائڈ کرے کہ آرٹیکل آف ایسوسیشن کی کون سی کلاز امپاور کرتی ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کہ وہ لیگل ایڈوائزر کو اپائنٹ کریں. اس کے بعد 1971 میں بھی یہی بتایا گیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس یہ پار ضرور ہے کہ وہ کسی بھی لیگل ایڈوائزر کو اپائنٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ پار آئی کہاں سے ہے؟ وہ آرٹیکل آف ایسوسیشن پرووائڈ کرتا ہے, کمپنی ایکٹ پرووائڈ نہیں کرتا. کمپنی ایکٹ کے نیچے جو آرٹیکل آف ایسوسیشن پرووائڈ کیا گیا ہے اس میں اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ کیا چیف ایگزیکٹو کو یہ پار ہے یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ پار ہے کہ وہ کسی سوٹ کو کمپرومائز کر سکتی ہے پارٹی, لیگل ایڈوائزر اپائنٹ کر سکتا ہے, ریپرزینٹیٹیو اپائنٹ کر سکتا ہے جو ایویڈنس اور دوسرے میٹرز کو پروڈیوس کرے گا. یہ ملک قیوم صاحب کی ججمنٹ ہے. اس میں انہوں نے پوری ججمنٹ کے اندر ایک ورڈنگ دی کہ جب تک کسی بھی پاور آف اتھارٹی کے جو پاور آف اٹرنی ہے اس کے اندر یہ مینشن نہ ہو ٹو انسٹیٹیوٹ, ٹو پراسیکیوٹ, ٹو فائل دا کیس, اگر یہ ورڈز نہیں ہوں گے تو اس وقت تک کوئی بھی ریپرزینٹیٹیو آتھورائز نہیں ہوگا کہ وہ کیس کو فردر کمپنی کو ریپرزینٹ کر سکے کسی بھی کورٹ کے اندر. یہ ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے ڈاکٹرین آف انڈور مینجمنٹ کے اوپر. دو قسم کے ڈاکٹرین تھے. سب سے پہلے ڈاکٹرین آف کنسٹرکٹیو نوٹس تھا. ٹرکن کیس تھا, ٹرکن رائل کمپنی برٹش بینک ورسز ٹرکن, یہ ایک کیس لا تھا جس کے ذریعے ڈاکٹرین آف کنسٹرکٹیو نوٹس کو ریپلیس کیا ان ڈاکٹرین آف انڈور مینجمنٹ میں. کنسٹرکٹیو نوٹس میں یہ تھا کہ یہ کسی بھی تھرڈ پرسن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وین ایور ہی ول ڈیل ود دا کمپنی ہی شوڈ نو کہ ہو از دا آتھورائزڈ پرسن ٹو ایگزیکیوٹ اینی ڈیل, اینی ایگریمنٹ, اینی کانٹریکٹ. یہ کنسٹرکٹیو نوٹس بتاتا تھا. لیکن انڈور مینجمنٹ یہ کہتا ہے کہ یہ کمپنی کے انٹرنل افیئرز ہیں, صرف کسی بھی تھرڈ پرسن کو اتنی نالج ہونی چاہیے کہ کمپنی کا آرٹیکل اور میمورینڈم کیا پار دیتا ہے ڈائریکٹرز کو. اس پہ پوری ڈیٹیل انہوں نے یہ ججمنٹ دی انڈور مینجمنٹ کے اوپر. 1992 میں یہ بتایا گیا کہ سول کورٹ بینگ کورٹس آف پلینری جورسڈکشن ول ایون ہیو جورسڈکشن ان میٹرز پرٹیننگ ٹو دا افیئرز آف دا کمپنی ٹو ایکسٹینڈ دیٹ دے آر ناٹ اسپیسیفکلی ڈیلٹ بائی دا کمپنی کورٹس. جن میٹر کے اوپر ایویڈنس لینی تھی, انٹریکیٹ کوشچن تھے, اس کے اوپر اس ججمنٹ نے ہولڈ کیا کہ یہ سول کورٹ کے پاس پاور ہے, چاہے وہ کمپنی کے انٹرنل میٹرز ہی کیوں نہیں ہیں. 2008 میں
سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو کراچی ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دی ہے کہ سول کورٹ کے پاس پار ہے، سول کورٹ کے پاس پار اس وقت تک ہے جب کمپنی کورٹ کی کوئی آرڈر نہیں آتا. جس وقت کمپنی کورٹ کا اس میٹر کے اوپر آرڈر آ جائے گا سول کورٹ کی پار سیز ہو جائے گی. اگر کویشچن آف فیکٹ انوالو ہو تو یہ سول کورٹ کی پار ہے. یہ دو ججمنٹس یہ بتاتی ہیں ہولڈ ہوا ہے. اس کے علاوہ کراچی ہائی کورٹ میں یہ بھی ہوا کہ کوئی کویشچن جس پہ ایویڈنس کا آنا ضروری ہو وہ سول کورٹ کے پاس پار ہے اور وہی اس کو ڈیسائیڈ کرے گا. یہ اولڈ اب سیکشن یو آر رائٹ سیکشن 5 کے اندر انہوں نے تمام پار جو سول کورٹ کی تھی ان کو بار کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی ادروائز کمپنی کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے تھرڈ پرسن کا، کمپنی کا انٹرنل افیئرز کا نہیں ہے، کمپنی کے انٹرنل افیئرز کا نہیں ہے، کمپنی کے شیئر ہولڈرز کا نہیں ہے، کمپنی کے کریڈیٹرز کا نہیں ہے، تھرڈ پرسن کا ہے، تو یہ پار سول کورٹ کے پاس موجود ہے. اگر کمرشل ایکٹیویٹی ہے تو کمرشل کورٹ کے پاس یہ جورسڈکشن اویلیبل ہے انڈر سیکشن 5. یہ ججمنٹ یہ بتاتی ہے کہ ڈائریکٹرز کی فیڈوشری ڈیوٹیز کیا ہیں. یہ فرسٹ ٹائم اس کیس لا میں 1894 میں فیڈوشری ڈیوٹی کے ڈائریکٹر ول ورک ایز اے ٹرسٹی یہ اسٹیبلش ہوئی تھی، جو بعد میں انکارپوریٹ کر دی گئی کمپنی ایکٹ 2006 کے اندر، برٹش کے اندر بھی اور ہمارے کمپنی ایکٹ کے اندر بھی یہ پار انکارپوریٹ کر دی گئی، اسٹیچوٹری پار بن گئی. یہ بھی سیم ڈائریکٹرز کی ڈیوٹیز کو پرسیول جو ہے یہ بیسک کیس لا ہے جو بتاتا ہے کہ فیڈوشری ڈیوٹیز آف دا ڈائریکٹرز کیا ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے جس نے تمام فیڈوشری ڈیوٹیز ڈائریکٹرز کی، کیونکہ اس سے پہلے کمپنی ایکٹ 1985 جو کمپنی ایکٹ تھا برٹش کا اس میں مینشن نہیں تھی کہ فیڈوشری ڈیوٹیز آف دا ڈائریکٹرز کیا ہیں. اس کیس لا نے 1925 کے ذریعے فیڈوشری ڈیوٹی ڈائریکٹرز کی ڈٹرمن ہوتی رہیں، لیکن اب یہ تمام اسٹیچوٹری ڈیوٹیز بن چکی ہیں. تھینک یو ویری مچ. اف یو ہیو اینی کویسچن یور کویسچن ول بی ویلکم.